नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ाए इलाही पाएँ, आओ सदका करें। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के स्पेशल एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आज का मौजू हमारा है सदका और खैरात करना। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 265 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और जो लोग अपने माल अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपने आप को ईमान व अताअत पर मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की सी है जो ऊंची सतह पर हो, उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो दुगना फल लाए, और अगर उसे ज़ोरदार बारिश ना मिले तो उसे शबनम या हल्की सी फुवार भी काफ़ी हो, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है। और मज़ीद फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 99 और 100 में, और बादिया नशीनों में ही वो शख्स भी है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कुछ राह खुदा में खर्च करता है उसे अल्लाह के हुजूर तक़र्रुब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी दुआएं लेने का ज़रिया समझता है। सुन लो, बेशक वो उनके लिए बासे क़ुर्ब इलाही है, जल्द ही अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमा देगा। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और मुहाजिरीन और उनके मददगार अंसार में से सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले और दर्जा एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वाले, अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया और वो सब उससे राज़ी हो गए, और उसने उनके लिए जन्नतें तैयार फरमा रखी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। यही ज़बरदस्त कामयाबी है। पहली आयत ने इन्फाक के वजूब व क़ुर्ब व रज़ाए इलाही के बारे में बयान किया और क़ुर्ब व रज़ाए रसूल के पास करार दिया, और दूसरी ने उस अमाल एहसन को अच्छे अमाल के साथ ताबीर करते हुए रज़ाए इलाही और जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया बताया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कुछ भी कमी नहीं करता, बंदे के मुआफ़ करने से अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त ही बढ़ाता है, और जो शख्स भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा ही बुलंद फरमाता है। इमाम मुस्लिम ने यह हदीस लाया है। सदका देना या किसी को कर्ज देना और माफ़ कर देना, ये अल्लाह की क़ुर्बत है। मज़ीद फरमाया, बेशक सदका अल्लाह ताला का गुस्सा को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। इमाम तबरानी ये हदीस लाए हैं, फरमाया कि कसीर बिन अब्दुल्ला अल मज़नी अपने वालिद गिरामी के वास्ते से अपने जिद्द अमजद हज़रत उमर बिन औफ से रिवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का सदका उम्र में इजाफ़ा करता है, बुरी मौत को रोकता है, और अल्लाह ताला उसके ज़रिए तकब्बुर व फ़ख्र को ख़त्म कर देता है। हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़तु तसद्दु सबईन बाबन मिनस्सू, सदका बुराई और बदबख्ती के 70 दरवाजे बंद कर देता है। हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अहले क़बूर से गर्मी को ख़त्म करता है, और मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए तले होगा। हज़रत मैमूना बिन्त साद रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, आप हमें सदका के मुतालिक बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाब की नीयत से अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए सदका करता है, उसके लिए ये नार जहन्नम से रुकावट है। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि सदका व खैरात करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है।
اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا و قرب حاصل ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بری موت سے انسان بچتا ہے، اس سے نہ صرف مصائب و آلام اور بلائیں دور ہوتی ہیں بلکہ اہل قبور بھی صدقے کی برکات سے مستفید ہوتے ہیں، ٹھنڈا ہوتا ہے معاملہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ و خیرات ہر مسلمان پہ لازم ہے؟ جی ہاں، صدقہ و خیرات ہر مسلمان پر لازم ہے، البتہ اس کی نوعیت میں فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص مال و دولت ہی خرچ کرے تو وہ صدقہ و خیرات کا ثواب پا سکے گا، بلکہ صدقہ و خیرات میں بہت وسیع مفہوم ہے اسلام میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فمن لم یجد، یا جس میں استطاعت نہ ہو تو وہ کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر یہ نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا، مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے روکے تو اس کے لیے بھی یہی صدقہ ہے۔ بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جس صورت میں صدقہ کرے۔ کسی دوسرے کو اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے۔ لوگ آج کل اسمائل کرنا بند کر دیے، مسکراتے نہیں ہیں۔ کسی کی دلجوئی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ دیکھ لیں کتنا وسیع ہے، کتنا پریکٹیکل ہے، کتنا حسین ہے، کتنا سلامتی والا۔ پھر سوال ہے کہ اہل عیال اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اہل عیال پہ صدقہ کرنا، سب سے پہلا تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے مستحق جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں صدقہ کا، بہن، بھائی، بھتیجے، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ، جس میں حاجت مند لوگ ہیں، انہیں صدقہ دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنا شہر کے لوگوں سے جو زیادہ حاجت مند ہو ان میں دینا افضل ہے۔ پھر جسے دینے میں دین اور ملت کا فائدہ ہو، طالب علم ہو، محققین ہو، ان کے لیے بھی ہے۔ اب آخری چیز، شہرت کی نیت سے صدقہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، نام نمود کے لیے۔ مجھے تو ایریا میں پذیرائی چاہیے، مجھے تو ریسپیکٹ چاہیے، لوگ مجھے جانیں کہ میں وہ ہوں، پھر مجھے کاؤنسلر کے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، مجھے تو یہ بھی کرنا ہے، مجھے تو وہ تو یہ جو دنیا آ گئی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شہرت اور ریاکاری کی نیت سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا بلکہ وبال جان ہوگا۔ دوسروں کو دکھانے یا ذاتی نمود و نمائش کے لیے کیا گیا کوئی بھی نیک عمل قطعی طور پر بارگاہ الہی میں شرف قبولت نہ پا سکے گا، بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں اعطان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہ ہو۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور اللہ کا کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پہلے جن 3 اشخاص کو جہنم میں پھینکا جائے گا ان میں سے ایک ریاکار سخی ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا۔ اسے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرا عطا کردہ مال پر اس راستے پر خرچ کیا۔
جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، پھر اس ریاکار سخی کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھ لیں، ہمیں مال خرچ کرتے ہوئے یا کوئی نیک عمل کرتے ہوئے ایسی سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ ہمیں غنی کہیں یا نیکوکار کہیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے بلکہ الٹا اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا نیکی کرتے ہوئے ہمیشہ ہر لحظہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، اور وہی باعث مقبولیت ہے اور اجر ثواب۔ الحمدللہ آج ہم نے صدقے کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کے صدقہ کریں، اور یہ ساری چیزیں حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب زکوٰۃ اور صدقہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں PDF ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اسے وصول بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر کے لیے اس دنیا میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔